وہاں مخلوق نہیں جائے گا، کعبے میں وہی جائے گا جو عقل مند ہوگا، کعبے کے لیے وہی جائے گا جو بالغ ہوگا، کعبے وہی جائے گا جو مخلوق نہیں ہوگا۔ لیکن کیا کہنا سرکار سید الشہداء کی زیارت کا، کربلا کا، اگر دیوانہ ہے تو دانا ہو کے جائے، بالغ ہے تو عقل مند ہو کے جائے، اگر مقبوض ہے تو امام نے خود کہا قرض تم نے کیا ادا ہم کریں گے۔ سوال ہے پر محمد کعبہ ہے۔ اچھا کعبہ ہے کیا؟ کعبہ کہتے کسے؟ اللہ نے چاہا کہ ہمارے دین کو پھیلائے، تو اللہ نے دین کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلی مخلوق کو جو خلق کیا آدم کو بنایا۔ جب آدمی نہیں تھے آدم کو بنایا، ورنہ باطن میں اول ما خلق اللہ ہوئی، سب سے پہلے اللہ نے میرے روح کو خلق کیا، آدم کو پیدا کیا۔ جب آدم کو بنا لیا تو یہاں پہ دو سوال ہوا۔ ایک سوال یہ ہوا کہ شیطان نے صریحتاً طور پر انکار کرنے لگا۔ جب اللہ نے کہا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح ڈالوں، روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ تو تاریخ گواہ ہے سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے، ابلیس نے انکار کیا۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا پروردگار عالم تو اسے بنا رہا ہے جو زمین پہ جا کے خونریزی کرے گا، تو اسے بنا رہا ہے جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، تو اسے بنا رہا ہے جو زمین پہ جا کے جھگڑا کرے گا، تو اسے بنا رہا ہے جو زمین پہ جا کے قتل کرے گا، تو اسے بنا رہا ہے جو زمین پہ جا کے قتل و غارت کرے گا۔ آخر فرشتے نے ایسا کیوں کہہ دیا؟ بھائی فرشتے معصوم ہیں، ابس بات کہیں گے نہیں، بیکار بات کہیں گے نہیں، غلط بات کہیں گے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے فرشتوں کے سامنے کوئی نہ کوئی منظر گزرا ہوگا، کبھی تو کہا ہوگا۔ اب لکھنے والے علامہ محمد باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ فرشتوں نے ایسا کیوں کہا، امام نے فرمایا سنو، آدم سے پہلے کتنے آدم آئے، دنیا میں قتل و غارت ہوا اور چلے گئے۔ کامانی مولا اتنا بتا کہ ابلیس کا دیکھو ایک علاقہ تھا، ایک گریا تھا، اس میں آبادی تھی جس کا نام تھا سنسان، اور اس سنسان کا قاضی تھا ابلیس۔ جب بھی کچھ معاملہ ہوتا تھا تو یہ آتا تھا، فیصلہ کر کے چلا جاتا تھا۔ ابھی تک ابلیس ظاہر نہیں ہوا تھا کہ ابلیس ہے، فرشتوں کے سب میں بیٹھا ہوا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، لیکن ظاہر کب ہوا؟ جب آدم کے سجدے کا انکار کیا۔ ادھر آدم کے سجدے کا انکار ابلیس نے کہا کیا، اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا بارگاہ سے میری، تو رجیم ہو گیا ہے، تو مردود ہو گیا ہے، تجھے نکل جا میری بارگاہ سے۔ کہا پروردگار عالم میں نے تجھے چاہا، میں نے تجھے مانا، میں نے تیری عبادت کی، میں نے سجدہ کیا، میں نے تسبیح کی، میں نے تحلیل کی، میں نے تمجید کی، جہاں تو نے کہا میں سجدہ کرتا رہا، جہاں تو نے کہا میں اپنی پیشانی کو خم کرتا رہا، جہاں تو نے کہا میں اپنی پیشانی کو جھکاتا رہا، جہاں تو نے کہا یعنی زمین کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں میں نے سجدہ نہ کیا ہو، جہاں میں نے پیشانی کو نہ جھکائی ہو، جہاں میں نے تیری بات نہ مانی ہو۔ ایک سجدے پر مانی تو مجھے باہر نکال رہا، میں تجھے چاہتا ہوں، میں تجھے مانتا ہوں۔ اللہ نے اول وقت سے ایک قانون نافذ کر دیا، سن کہا کیا؟ کہا سنو، کمال یہ نہیں ہے کہ صرف مجھے چاہا جائے، کمال یہ نہیں ہے کہ صرف مجھے چاہا جائے، اللہ کا قانون یہ بن گیا کہ کمال تو یہ ہے مجھے بھی چاہا جائے، جسے میں چاہوں اسے بھی چاہا جائے۔ سوال ہے محمد ابلیس کو نکال دیا گیا ہے۔ اب جو فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ پروردگار عالم تو اسے بنا رہا ہے جو زمین پر جا کے خونریزی کرے، فساد کرے، بھائی سوال تو کیا، اللہ نے ان کے جواب میں اتنا کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا، جو کچھ میں جانتا ہوں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اور فرشتوں نے جب اتنا کہا سنا کہا پروردگار عالم ہم اس کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو سوال کیا ہے، اب ہم سوال کر کے تو شرمندہ ہو گئے ہیں، ہم اس کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا سنو، ہم بنا رہے ہیں بیت، آسمان پر بنایا گیا ایک بیت جس کا نام رکھا گیا بیت معمور۔
پھر فرشتوں سے کہا اللہ کیا ہم نے جو سوال کیا ہے ہم اس کا طواف کر لیں تو ہمارے سوال کا ازالہ ہو جائے گا؟ اللہ نے کہا ٹھہرو، ابھی بنا ہے بیت معمور بنا ہے، ابھی تمہیں سے تو طواف نہیں کرنا ہے۔ کا مالک طواف کب کرنا ہے؟ کہا دیکھو جب اس میں انوار پنجتن ساکر ہو جائے، ٹہر جائے، تب جا کے طواف کرنا۔ اب اوپر بنا بیت معمور، نیچے بنا کعبہ، کعبہ ہے شبیہ بیت معمور کا، وہاں بھی طواف اس وقت ہوا جب انوار پنجتن داخل ہو گئے تب جا کے طواف ہوا، ورنہ اس سے پہلے فرشتوں نے طواف نہیں کیا۔ وہاں پر طواف اس وقت ہو جب نور پنجتن آ جائے تب طواف کیا جائے، اور نیچے کا جو گھر ہو اس وقت تک قبلہ نہ بنے جب تک علی کی ولادت نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد تو بیت معمور، بیت اللہ جو ہے بیت معمور کی شبیہ ہے، بالکل اسی جگہ پر ہے، اسی مقام پر، اسی مقابلے پر ہے جو اوپر خانہ کعبہ ہے جی ہے۔ تو کعبہ الگ مقام رکھتا ہے، کربلا الگ مقام رکھتا ہے۔ کعبے کی عظمت الگ ہے، کربلا کی عظمت الگ ہے۔ کل انشاءاللہ بیان کروں گا کعبہ ہے کیا اور کربلا ہے کیا۔ بس دو جملے میں یوں سمجھ لیجئے کہ تمام انبیاء کی جہاں پر حاجتیں قبول ہو، یا یوں کہا جائے کہ جہاں پر تمام انبیاء کی محنتیں سوارت ہو جائے اسے کربلا کہتے ہیں۔ ساری تبلیغیں، ساری ہدایتیں جہاں پر انبیاء کی محنت مکمل ہو جائے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ بھائی دو جملے بھی کے حوالے ہیں، پوری تاریخ گواہ ہے، پوری تاریخ شاہد ہے، پوری روایت گواہ ہے اس بات کی جب تک رسول زندہ تھے ہر چیز کی پہچان رسول سے تھی، لیکن بعد رسول اب پہچان بطول سے ہے، رسول سے نہیں۔ بعد رسول پہچان بطول سے ہے، رسول سے نہیں۔ بی بی کا مرتبہ یہ تھا، مقام یہ تھا، منزلت یہ تھی۔ تاریخ بتاتی ہے اگر کبھی بھی جناب صدیقہ طاہرہ عذرا بطول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بابا کی خدمت میں آتی تھی تو رسول کا رویہ کیا تھا، رسول کا طریقہ کیا تھا؟ رسول کا طریقہ یہ تھا سراپا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے گا۔ یہ تمام علماء نے کہا پہلی محرم کو مجلس فضائل اور مسائل کے زہرا علیہ السلام کی آواز اور بیٹی سے دعا مانگے پروردگار بیٹی کے صدقے میں زداری کے صدقے میں سے بابا کو دور فرمائے۔ جب بھی بارگاہ رسالت میں بیوی آتی تھی سراپا تعظیم کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول کا کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ماحول ایسا تھا کہ لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، لوگ لڑکیوں کی عزت نہیں کرتے تھے، لوگ لڑکیوں کی تعظیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے رحمت للعالمین نے فاطمہ کی تعظیم کر کے بتایا سنو لڑکیاں زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہوا کرتی ہیں بلکہ لڑکیاں لائق تعظیم ہوا کرتی ہیں۔ بیٹی سمجھ کے عزت نہیں کیا بلکہ صاحب عصمت سمجھ کے عزت کیا۔ آگے مرحلہ بڑھا، یہی بیوی ہے جس بیوی کی وجہ سے رسول کی نسل چلی، اس بیوی کی وجہ سے رسول کی نسل آگے بڑھی۔ اگر یہ بیوی نہ ہوتی تو رسول کی نسل آگے نہ بڑھتی۔ یہ تو کمال قدرت ہے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے جن کی وجہ سے رسول کی نسل چلی، جو ابتر کا تانا دے رہے تھے۔ تیسری منزل لوگوں نے کسی بیوی سے حسد بغض جلن کرنا شروع کیا۔ کیا کرنا شروع کیا کہ فاطمہ اکلوتی بیٹی کا نام نہیں ہے، فاطمہ کے ساتھ اور بھی رسول کی بیٹیاں ہیں۔ تو میں پوچھوں گا مورخ سے، میں پوچھوں گا تاریخ لکھنے والوں سے، میں پوچھوں گا تاریخ دانوں سے اتنا بتا دو رسول کون ہے؟ صادق رسول کون ہے؟ امین رسول کون ہے؟ اللہ کا نبی رسول کون ہے؟ اللہ کا حبیب رسول کون ہے؟ اللہ کا نبی رسول کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر رسول کون ہے جس کے قلب میں قرآن اترا؟ رسول کون ہے؟ صادق القول رسول کون ہے؟ رسول وہ ہے جو کہہ دے وہ سچا، جو کر دے وہ سچا۔ رسول کون ہے؟ امین ہے، صادق ہے، سب کچھ ہے۔ جب رسول امین ہے، جب آپ رسول صادق ہے تو یہ بتاؤ جب رسول نے یہ ہے، جب رسول صادق ہے رسول امین ہے تو رسول تو اتنا تو سوچنا چاہیے، اتنا تو خیال رکھنا چاہیے کہ
باغ فدر جو ملے ہیں اللہ کے رسول کو تینوں میں تقسیم کرتے، ایک کو کیوں دیا؟ اس بات کی دلیل فاطمہ اکلوتی بیٹی کا نام، سیدہ اکلوتی بیٹی کا نام، سیدہ اچھا بیٹی شامل کیوں کیا؟ کہا بیٹی شامل اس وجہ سے کیا تاکہ فاطمہ کی عزت گھٹ جائے، سیدہ کی عزت گھٹ جائے، کیونکہ اگر فاطمہ کے طہارت پر آپ پشت برداری کرتے تو انما یرید اللہ کو پہرا لگا ہے، فاطمہ کے اوپر پشت برداری کرتے تو امامت کا پہرا لگا ہوا ہے، امامت بچائے ہوئے فاطمہ کو، طہارت بچائے ہوئے سیدہ کو، اب کرے تو کیا کرے؟ یہی کیا کہ 3 بیٹیاں اور بہادی رسول اللہ کی، لیکن تاریخ نے بتایا بیٹیاں تو نہ بڑھاؤ۔ میں نے اپنے بڑے عالم سے پوچھا کہ مولانا آپ نے سنا آقا ایسی ایسی بات ہے، کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ بات ہے کہ لوگوں نے لکھ دیا، مورخ نے لکھ دیا کہ رسول کی صرف ایک بیٹی نہیں تھی، رسول کی 3 بیٹیاں اور تھیں، فلاں 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 تھیں۔ کہا انہوں نے آواز دی، انہوں نے جواب دیا گھبرانے کی بات نہیں، رسول کی بیٹیاں 3 نہیں 13 لکھیں، 13 نہیں 300 لکھیں، 300 نہیں 3000 لکھیں۔ میں نے کہا آپ تو تعداد بڑھاتے جا رہے ہیں کہ 13 نہیں 30 لکھیں، 30 نہیں 300 لکھیں، 300 نہیں 3000 لکھیں، آپ کو تعداد بڑھانا چاہیے کہ رسول کی 3 نہیں ایک بیٹیاں تھی۔ تعداد بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، تو میں نے جواب دیجیے، آپ کا جواب صرف اتنا سن لو کہ یہ بیٹیاں لاکھ لکھیں لیکن انہیں لکھنا پڑے گا نمازیں 2 ہی ہے، یا ہے حسن یا ہے حسین۔ سلام علیکم محمد بیٹیاں لاکھ لکھیں لیکن نمازیں 2 ہیں، حسن ہے اور حسین ہے۔ یہی فاطمہ ہے، یہی زہرا ہے، یہی سیدہ ہے جس نے کار رسالت کو پردے میں رہ کے انجام دیا، یہی سیدہ ہے جس نے یہودی عورتوں کو مسلمان کیا، یہی سیدہ ہے جو رسالت کا ٹکڑا ہے، یہی سیدہ ہے جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے، یہی سیدہ ہے جو کل ایمان کے نصف ایمان کی دلیل ہے، یہی سیدہ ہے کہ ان کے بیٹوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، یہی سیدہ ہے جس نے علی سے کبھی شکوہ نہیں کیا، یہی سیدہ ہے جس نے علی سے کبھی فرمائش نہیں کی، یہی سیدہ ہے جو رسول کی یکتا بیٹی ہے، یہی سیدہ ہے جو رسول کی اکلوتی بیٹی ہے، یہی سیدہ ہے جو اللہ کے رسول کی چہیتی بیٹی ہے، یہی سیدہ ہے جس نے کبھی اف تک نہیں کیا، یہی سیدہ ہے جس نے فضہ کو کبھی کنیز نہ سمجھا بہر سمجھا، یہی سیدہ ہے جو گھر کا کام خود کرتی تھی، فیضانہ بھی کرتی تھی، یہی سیدہ ہے کہ جس نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر علی سے کسی طرح کا نہ شکوہ کیا نہ شکایت کیا نہ گلہ کیا، یہی سیدہ ہے جس کے در پر رسول آ کے آواز دیتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، اے اہل بیت نبوہ تم پر میرا سلام، اہل بیت نبوہ تم پر میرا سلام۔ اب دنیا در سیدہ کی عظمت سمجھے، دنیا جسے سلام کرتی ہے اسے رسول کہتے ہیں، رسول جس در پر سلام کرے اسے در بطول کہتے ہیں۔ سیدہ کی عظمت کو دنیا کیا جانے، سیدہ کے مقام کو دنیا کیا جانے، بی بی کا مرتبہ کیا ہے، بی بی کی منزلت کیا ہے، بی بی کا مقام کیا ہے، بی بی کی عظمت کیا ہے۔ 2 جملہ کہتا چلو بی بی کے حوالے سے، سیدہ اس ذات کا نام ہے کہ اگر بی بی کا وجود نہ ہوتا تو نہ علی کا وجود ہوتا نہ رسول کا وجود ہوتا۔ لولا لما خلقت الافلاق، رسول تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ زمین نہ آسمان کسی کو پیدا نہ کرتا۔ لولا علی لما خلقت الافلاق، اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں پیدا نہ کرتا۔ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر بی بی کا وجود نہ ہوتا، سیدہ کا وجود نہ ہوتا تو تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ پتا چلا سبب تخلیق کائنات کا نام ہے مرتضی اور مصطفیٰ، اور مصطفیٰ اور مرتضی کے سبب تخلیق کا نام ہے فاطمہ۔ بی بی اس کا نام ہے کہ جس کے دہلیز پر آ کے فرشتے جارو کشی کریں، سیدہ اسے کہتے ہیں جس کے گہوارے، جس کے بچے کے گہوارے کو جبریل چلائے، سیدہ اسے کہتے ہیں جس کے گھر کی روٹیاں لے کے فرشتے آسمان پر جائیں، سیدہ اسے کہتے ہیں جو خود بھوکے رکھے، یتیموں کو کھلائے، اسیروں کو کھلائے، مسکینوں کو کھلائے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے جو سیدہ، جو بیوی جس کے در پر
فرشتے آئے جس کے در پر لوگوں کا عبد و رد ہو، جس کے در پر رسول سلام کرنے آئے، بعد رسول اس کی در پر آپ کو لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے۔ بڑی مصیبتیں پڑی ہیں بی بی پر۔ بی بی کیونکہ ازاداروں کے اسے کو قبول فرمائے، آنسوؤں کو قبول فرمائے، آپ گھر جائیں گے آرام بھی کر لیں گے، لیکن علماء سے میں نے سنا ہے 1400 سال سے ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی جہاں بھی حسین کی مجلس ہوتی ہے فرش پہ آ جاتی ہے، رومال لے کے آ جاتی ہے، یہ میرے بچے کا مرہم ہے، یہ میرے بچے کے زخم کا مرہم ہے۔ عزاداروں کا آنسو حسین کے زخم کا مرہم لگ جاتا بن جاتا ہے۔ یہ عزاداروں جب کہیں مجلس ہوتی ہے تو ایک مرتبہ باقی سے ایک بی بی چلتی ہے، شام میں آتی ہے، کہا چلو حسین کی مجلس برپا ہو گئی، دونوں بی بی آتی ہے، زندان شام میں آتی ہے، کہا ہے سکینہ چلو تمہارے پاپا کی مجلس ہو رہی ہے، تمہارے پاپا کے رونے والے آ گئے ہیں۔ جب تینوں بی بی آتی ہے، ایک ننھی بچی پوچھتی ہے، اے بی اماں، اے دادی جان اتنا بتا دیجئے یہ کون لوگ ہیں؟ ایک مرتبہ سیدہ تڑپ کے کہتی ہے، اے بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے، دادی جان اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے میرا بابا بھوکا پیاسا نہ مارا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کامیابی اور خیرات کا مسئلہ شوتا کے دو بی بی، آج میں بی بی زہرا کا مسئلہ ہوں، دو بی بی اتنا اپنے بابا کو یاد کر کے روئی، کسی بی بی نے اپنے بابا کو اتنا یاد کر کے گریہ نہ کیا۔ ایک کا نام ہے سجدہ، ایک کا نام ہے سکینہ۔ دو بی بی ہمیشہ یاد کر کے روتی تھی، واہ بتا آئے بابا سبت علیہ مسائب اللہ انہا سبت علیہ وسرنا لیا آئے بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی، دن پر اگر جو بڑھتی سیارہ تو میں بدل جاتی، ایک 4 سال کی بچی آواز دی آبتا آئے بابا آپ پر یہ ظلم ہوئے۔ دو بچے ہمیشہ اپنے بابا کو گریہ کر کے روئے، ایک کا نام ہے سیدہ، ایک کا نام ہے سکینہ، ایک ہے دادی، ایک ہے پوتی، ایک کی قبر ٹوٹی، ایک کی پسلیاں ٹوٹی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی برکت دے سوائے غم شہید الشہداء کے۔ کبھی آپ نے سوچا کیا سیدہ اپنے تکلیف میں روتی تھی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ بی بی اپنے غم میں گریہ کرتی تھی؟ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ بی بی ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں روتی تھی؟ جملہ سنیے عزادارو، بی بی کبھی اپنے غم میں نہیں روتی تھی۔ فضا پوچھتی تھی بی بی رونے کا سبب کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا مقصد کیا ہے؟ بی بی دوڑ کے کہتی تھی اے فضا میرے بعد علی اکیلے ہو جائیں گے۔ بی بی اپنے غم کو جا کر کے نہیں روتی تھی، لیکن فضا میرے بعد علی اکیلے ہو جائیں گے۔ فضا جب بھی کوئی بات کرنی ہوتی تھی علی مجھ سے بیان کرتے تھے، میں علی سے بیان کرتی تھی، لیکن فضا میرے بعد علی اکیلے ہو جائیں گے، میرے بعد علی تنہا ہو جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، لیکن ابو حسن کو بتایا نہیں، بس اتنا پوچھا تھا فضا ابو حسن کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ ابھی بھی گلے میں رسیوں کا پھندا ڈال کے لے کے گئے۔ بیوی نے ایک جملہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بعد پریشان کر لوں گی۔ اتنا کہنا تھا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی، ابھی بیوی نے سر کے بعد کو پریشان نہیں کیا تھا، میں کہوں بیوی بس اتنا کہا مسجد نبوی کی طرف دیوار بلند ہو گئی، لیکن بیوی آگے ذرا کربلا میں دیکھیے، ارے آپ کی بیٹیاں ہیں، سر کھلے عام ہے، سر پہ چادر نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ بیوی آپ نے کیا مسائل پڑھے؟ ایک ذاکر تھا جو امام حسن کا بہت مسائل پڑھتا تھا، خوب گریہ کرتا تھا، خوب رولاتا تھا، خوب گریہ کرتا تھا۔ امام حسن کو ذاکر خواب میں آنے کے بعد کہتے ہیں ذاکر تو نے انصاف نہیں کیا، بس تو نے انصاف نہیں کیا۔ کہا مولا کیا انصاف نہیں کیا؟ کہا ذاکر تو میرے مسائل نہیں پڑھتا۔ کہا مولا میں آپ کے مسائل پڑھتا ہوں۔ مولا آپ کے جنازے پہ 3 برسائے گئے، مولا آپ کا کفن سفید سے رنگین ہو گیا، مولا آپ کا جنازہ قبرستان تک گیا، دوبارہ گھر میں واپس آیا، مولا آپ کو زہر حلالت سے شہید کیا گیا، اے مولا آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ میرا مولا کہتا یہ میرا مصائب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ذاکر کہتا ہے مولا آپ ہی بتا دیجیے آپ کے مصائب کیا ہے؟ کہا میرا مصائب یہ ہے، ارے میں 5 سال کا تھا، میں دیکھ رہا تھا ارے کچھ امتی دروازے کے پیچھے تھے، میری ماں دروازے کے ادھر تھی، ارے تم دروازے
مدینہ اور کربلا میں عزاداروں یہی فرق ہے. اور مدینے میں کربلا میں ماؤں کے سامنے بچے مارے گئے اور مدینے میں بچوں کے سامنے ماؤں کو مارا گیا, بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. سیدہ کے پہلو شکستہ کر دیا گیا, فاطمہ کے بازوؤں پہ رسی تازیانے مارے گئے. تاریخ بتاتی ہے جب تک بی بی زندہ تھی تب تک پسلیوں کو پکڑے ہوئے تھی, ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی, ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی. آخری جملہ سنو عزاداروں, جب بی بی کا آخری وقت آیا ہے نا, جب آخری وقت آیا ہے, ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے حسن ادھر آؤ, حسین ادھر آؤ. جملہ سنیے گا بسا کیا, حسن ادھر آؤ, حسین ادھر آؤ, زینب ادھر آؤ, کلثوم ادھر آؤ. تمام بچوں کو بلایا. بلانے کے بعد مرتبہ علی کہتے ہیں بیوی دنیا سے چلی گئی ہے, ماں دنیا سے چلی گئی ہے, زور سے نہ رونا, زور سے گریا نہ کرنا. بابا کیا کیا ہے, ایسا نہ ہو کہ مدینے والے سن لے اور سن کے قریب آ جائے. مدینے والے سے کہہ دو بیٹا حسن ہم رات میں غسل کریں, گھروں کو واپس جائیں. علی جنہوں نے 10 منٹ پہلے یا کچھ لمحہ پہلے ابھی بچوں سے کہا تھا کہ زور سے گریا نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ مدینے والوں کے کانوں میں سمجھ. بچے تاریخ بتاتی ہے, بچے جب بھی زور سے گریا کرنا چاہتے تھے آستینوں کو وہ پہلے کے کہتے تھے یا اماں یا اماں, ہائے میری اماں, ہائے اماں دنیا سے چلی گئی, ہم یتیم ہو گئے. یہی علی جب فاطمہ کو غسل دینے لگے, غسل دیتے دیتے علی تڑپ گئے. سلمان نے پوچھا مولا آپ نے اتنے غسل کیے کبھی گریا نہ کیا, ارے تیر لگا کبھی چیخے نہیں, وجہ کیا ہے؟ علی نے آواز دی اے سلمان, ارے بنت محمد کی پسلیاں ٹوٹ گئی لیکن ہم سے شکوہ نہ کیا. اے سلمان اب میں رسول کو کیا جواب دوں گا, وارے بنت محمد اتنی ساورا تھی, علی سے اپنی پریشانی کا ذکر نہ کیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رزق بخزائه تسليما له. بارے رہا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما. پروردگار عالم تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جس جو اس وبا اس کلہی بیماری میں مریض ہیں انہیں امام سجاد کے صدقے میں شفا کل عاجل فرما. پروردگار عالم جو جہاں جہاں بھی ہیں شیعہ حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے وطن کی حفاظت فرما. پروردگار عالم کی محمد والے محمد کا واسطہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس طریقے سے سب کے روزے آباد ہیں, بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بھی روزہ آباد ہو جائے, جلد جلد لوگوں کی زیارت کر لی جائے. پروردگار عالم کے محمد والے محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعریف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. لگی سینے پہ
हदफ तीरे सितमगार हुआ है। हे चाँद मुहर्रम का नमूदार हुआ है। इस चाँद में निकले हैं नबी कब्र से बाहर। इस चाँद में निकले हैं नबी कब्र से बाहर। और नालको ना हैदरे करार हुआ है। और नाला को ना हैदर करार हुआ है। हे चाँद मुहर्रम का नमूदार हुआ है। इस चाँद में कासिम के बंधे दस्ते हिनाई। इस चाँद में कासिम के बंधे दस्ते नारी। सर नंगे दुल्हन का सरे बाजार हुआ है। सर नंगे दुल्हन का सरे बाजार हुआ है। हे चाँद मुहर्रम का नमूदार हुआ है। इस चाँद में बेजुर्म हुए बदले बराती। इस चाँद में बेजुर्म हुए कत्ल बराती। और दूल्हा तहे तेज सितमगार हुआ है। और दूल्हा तहे तेरे सितमगार हुआ है। हे चाँद मुहर्रम का नमूदार हुआ है। इस चाँद में आबिद के पड़ा तो गले में। इस चाँद में आबिद के पड़ा तो गले में। और कैद भी वो साहिबे आज़ाद हुआ है। और कैद भी वो साहिबे आज़ाद हुआ है। हे चाँद मुहर्रम का नमूदार हुआ है। सही 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 सही